اللہ رب العزت نے پورے ہفتے کے دنوں میں سے جو فضیلت جمعہ کے دن کو دی ہے، وہ فضیلت ہفتے کے کسی دن کو بھی اللہ رب العزت نے عطا نہیں کی۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے، تو جمعہ کے دن کی عبادت ہے جو وہ بھی ہفتے کے باقی دنوں کی عبادت سے زیادہ قبول ہوتی ہے اور اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اس کی دوسری مثال حدیث پاک میں آتا ہے کہ درود و سلام پڑھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ویسے تو پورے ہفتے میں ہی پڑھنا چاہیے، ہفتے کے ہر دن میں، دن کے ہر گھنٹے میں، اور گھنٹے کے ہر منٹ میں، اور منٹ کے ہر سیکنڈ میں، اور سیکنڈ کے ہر سانس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک انسان کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن جمعہ جو ہے، جمعہ والے دن درود پاک پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جمعہ کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو فوت ہونے سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھاتے ہیں، اس کا جنتی ہونا دکھاتے ہیں۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس پر پابندی سے عمل کرتے تھے کہ ہر جمعہ وہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، اور جو شخص جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ ہدیہ درود پہنچاتے ہیں اس آدمی کی طرف سے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن بھی درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو شخص یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 80 سال جو ہے اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور یہ جو 1000 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، اس میں 1000 کی گنتی پوری کرنے کے لیے ہم مختصر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے مختصر درود پاک وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک مختصر ہے، یہ اگر ہم جمعہ والے دن 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو اس کے بڑے فوائد اور برکات ہیں۔ تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جمعہ والے دن کو اللہ نے فضیلت دی ہے باقی دنوں پر، اور جمعہ والے دن میں عبادت کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے، دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فضیلت جمعہ کے دن کو دی ہے تو یہ جمعہ کا دن جو ہے یہودیوں کو پیش کیا کہ آپ اس برکت والے دن میں اپنا کاروبار اور تجارت نہ کریں اور اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے اپنا ذہن چلایا اور جمعہ والے دن کو لینے کی بجائے انہوں نے ہفتے والا دن پسند کیا کہ اللہ رب العزت اس دن میں کائنات کو پیدا کرنے سے فارغ ہوئے تھے، کائنات کی تکمیل فرمائی تھی اللہ نے، تو اس لیے ہم تو ہفتے والے دن کو ہی اپنا کاروبار وغیرہ بند کر کے اس دن میں ہی عبادت کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے جمعہ والا دن عیسائیوں کو دیا گیا کہ چلو آپ اس دن میں، اس برکت والے دن میں اپنے رب کی عبادت کریں اور دوسرے کام نہ کریں۔ تو انہوں نے بھی ناشکری کی، جمعہ والے دن سے جان چھڑائی تو وہ بھی محروم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یہ برداشت کریں گے کہ جو ہماری عید کا دن ہے، ہماری خوشی کا دن ہے، وہ ہماری عبادت کا دن ہے، اس دن سے آگے یہودیوں کی عبادت کا دن ہو، یعنی ہفتہ، یعنی ہم اگر جمعہ والا دن لے لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بعد ہفتہ آئے گا، تو یہودیوں کی عید یا یہودیوں کی عبادت والا دن ہمارے عبادت والے دن سے اوپر آ جائے گا، تو ہم یہ برداشت نہیں کرتے۔ البتہ ہم اتوار والے دن جو ہے اپنا کاروبار وغیرہ بند کر کے اس دن کو اپنی عبادت کا دن ٹھہراتے ہیں۔ تو انہوں نے ظاہر ناشکری کی، تو اللہ رب العزت نے جو عظمت والا دن، جمعہ والا دن فرمایا تھا، بنایا تھا، وہ اس سے محروم ہو گئے۔ لیکن وہ تو محروم ہو گئے، اب دکھ جو لگتا ہے وہ زیادہ دکھ اس وجہ سے لگتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھی جمعہ والے دن کی عبادت سے محروم ہو گئے۔
ہمارے مسلمان بھی جمعے والے دن کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح لینا چاہیے۔ جس طرح حکم ہے کہ ہفتے کے دن میں کسی دن اگر چھٹی کرنی ہو تو جمعہ کے دن چھٹی کریں اور اس کو اپنی عبادت کا دن بنائیں، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومتیں اس پر توجہ نہیں دیتی، ہمارے ادارے اس پر توجہ نہیں دیتے، ہمارے ارباب اقتدار اس پر توجہ نہیں دیتے کہ چھٹی جو ہے اتوار کی بجائے ہمیں جمعے کو کرنی ہے۔ کہ چھٹی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے اللہ کی عبادت وہ کی جائے۔ تو اس عبادت کے لیے جس دن ہم چھٹی کرتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا وہ چھٹی والا دن جمعے والا نہیں رہا، بلکہ ہم چھٹی اتوار کو کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا ذہن جو ہے، ہماری ذہنیت بھی وہی عیسائیوں والی ہے، ہماری ذہنیت بھی یہودیوں والی ہے، جبکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے اس شریعت کو فالو کیا ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری ترجیحات یہودیوں اور عیسائیوں والی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کیوں ہم نے جمعے والے دن چھٹی نہیں کرتے اور اتوار والے دن چھٹی کو کیوں ہم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی کرنی ہے۔ تو بہرحال جمعے والا دن جو ہے، جب عیسائیوں نے اس کو لیا، اپنی مرضی سے لیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ہے جو اس کے لیے بھی ہفتے والا دن جو ہے عبادت کے لیے مقرر تھا، انہوں نے ہفتے والے دن کو پسند کیا۔ تو جب ان کو ہفتے والا دن پسند کرنے کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اس دن میں آپ نے عبادت کرنی ہے، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ اس دن میں مچھلیوں کو چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے ساتھ، ان میں ڈال دیتے تھے، اور پھر اتوار والے دن ان مچھلیوں کو ان تالابوں سے نکال لیتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے ہیلا کیا تھا کہ دیکھو ہم نے شکار تو کیا نہیں ہفتے والے دن۔ تو یہ ان کا ایک ہیلا تھا جو درست نہیں تھا، کیونکہ ہیلا اختیار جو کیا جاتا ہے وہ بھی علماء کرام سے پوچھ کر اختیار کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا ہی ذہن چلایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی کہ ان کو اللہ نے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور ان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ تو آج مسلمان قوم ہے جو ان کو عیسائیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان کو یہودیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان کو ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جنہوں نے جمعے کا دن کا اکرام نہیں کیا۔ آج مسلمان بھی انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو جب ہم اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کر چکے ہیں ملکی لیول پر کہ ہم نے اس چیز کا اکرام نہیں کرنا جس کا اکرام اللہ نے کیا، ہم نے اس دن کو فالو نہیں کرنا جس دن کو اللہ نے عزت دی ہے، چھٹی کے لیے ہم یہود و نصارہ والا دن جو ہے منتخب کرتے ہیں۔ جب ملکی لیول پر اتنا بڑا جرم اور شریعت کے ساتھ اتنا بڑا مقابلہ ہم کرتے ہیں، تو ہمارے رزق میں کیسے برکت ہوگی، ہمارے تجارت میں کیسے برکت ہوگی، ہمارے اموال میں کیسی برکت ہوگی، ہمارے روپے پیسے کی قدر و قیمت کیسے بڑھے گی؟ تو جب ہم پیروی انہی کی کرتے ہیں تو ہماری زندگی انہی کے غلامی میں ہی گزرے گی۔ تو اس میں قصور ہمارا ہی ہے۔ اگر ہم ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ان کے قرض سے، ان کے دباؤ سے، ان کی حکومت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ نے جس قدر توفیق دی ہے کم از کم اتنی آزادی تو ہم حاصل کریں۔ تو میرا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ یہ چھٹی جو اتوار والے دن کی ہے اس کو بدل کر جمعے والے دن کی کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے ہمارے لیے شریعت نے جو آسانی پیدا کی ہے وہ دیکھیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو عبادت کا دن ہے ہفتہ اور اتوار، اس میں ان کو مکمل عبادت کا حکم تھا، جبکہ ہمارے لیے شریعت نے آسانی پیدا کی ہے کہ صبح اٹھو، غسل کرو، نہاؤ، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو اور کاروبار بھی کر سکتے ہو، لیکن جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار ختم کر دو، اس کے بعد لینا دینا ختم کر دو اور دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور جمعہ کی نماز کی طرف۔ لیکن ہم اتنے ناشکرے اور ناقدرے ہیں کہ ہم
جمعہ کی اذان کے بعد بھی تجارت میں لگے رہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جمعہ کا پورا دن ہم عبادت کرتے، مسجد میں ٹائم لگاتے، وقت دیتے، ذکر اللہ کرتے، نماز پڑھتے، لیکن چلو پورا دن ہمیں حکم نہیں دیا گیا تو کم از کم جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس وقت تو ہمارے کاروبار بند ہونے چاہیے۔ اور پھر مزید سہولت دیکھیے کہ جمعہ کی نماز ادا کر لینے کے بعد بھی شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ اب زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی پھر ہمیں روزی کرنے کی پھر بھی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو کم از کم جمعہ کے جو 1-2 گھنٹے ہوتے ہیں یہ وقت خالصتاً ہمیں اس کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے سرکاری اداروں میں حکومت کو یہ کرنا چاہیے، اور اپنے پرائیویٹ اداروں میں جس طرح کے مدارس کی ترتیب ہے کہ ہمیں چھٹی جمعہ کے دن کرنی چاہیے نہ کہ اتوار کے دن کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔